قائل ہوں، لیکن کہیں یہ جھنڈیاں صرف گلیوں میں ہی نہ رہ جائیں، دل کے ایک ایک پرت پر نام محمد کی جھنڈی ضرور لگائیے۔ چراغاں صرف بنیروں پہ نہ کرنا، دل کی تاریخ گلیوں میں بھی نام محمد کا چراغاں کرنا۔ حضور کی سیرت کا چراغاں تمہارے دل کی گلیوں میں بھی ہونا چاہیے، وہاں اندھیرا نہ رہے کہ گلی تو چکا چور لیکن دل کی گلیاں اندھیر نگری بنی ہوئی۔ اندر بھی کوئی دیا لے کر آؤ، کوئی چراغ لے کے اندر بھی جلاؤ، کوئی روشنی، کوئی پھول جھڑی اندر بھی آئے، اور یہاں بھی کوئی اندھیرے مٹیں، ظلمتیں بھاگیں، اندر بھی چراغاں کرو، اندر بھی روشنیوں کا سامان کرو۔ محمد کی زیارت، محمد دے رنگ بچ، اسی رنگ میں اپنے آپ کو رنگنے کی کوشش کرو، زندگی کو ان کی سیرت کے سائے میں لے آؤ۔ لوگ دور سے دیکھ کے تمہیں کہیں وہ دیکھو مصطفیٰ کا غلام آ رہا ہے، تمہارا انداز حیات بتائے کہ تم نوکر ہو حضور کے، تم حضور کے غلام ہو۔ کتاب کا نام ہے بشر الکئیب بلقاء الحبیب۔ امام سیوطی لکھتے ہیں ایک شخص قبر میں اترا اور وہ اپنی داڑھی کو سرخ مہندی کا وسمہ کیا کرتا تھا۔ حضور علیہ السلام کے سر انور اور مبارک داڑھی میں 18 سے 20 تک سفید بال تھے، 63 سال کی عمر تک۔ ایسی کسی کی سیرت محفوظ نہیں ہے جیسی میرے حضور کی، نہ ایسا کسی کا حلیہ محفوظ جیسے میرے حضور کا۔ حضور کے مبارک سر انور اور حضور کی ریش مبارک میں جو بال ہیں صحابہ نے وہ بھی گنے ہوئے ہیں کہ سفید کتنے ہیں۔ تو حضور ان کو سرخ مہندی کا وسمہ کیا تو وہ صحابی بھی اس سنت کو، وہ شخص بھی اس سنت کو جو ہے وہ ادا کرتے ہوئے کیا کرتا تھا۔ تو جب نکیرین آئے قبر میں تو ایک نے کہا من ربوں کا ما دینوں کا، تو دوسرے نے بازو سے پکڑ کے اس کو پیچھے کرتے ہوئے کہا اس سے سوال کر رہا ہے تو دیکھ نہیں رہا اس کی داڑھی میں اسلام کا نور چمک رہا ہے؟ تو فرشتے آئیں تو دور سے پہچان جائیں یہ تو نوکر حضور کا، یہ غلام تو حضور کا ہے۔ تو اپنی زندگیوں کو اس طرح حضور کی محبت میں جو ہے وہ رنگ لیں۔ مجھے بہت پرانا ایک شعر یاد آیا ہے، مسے خام تو اس طرح سے کندن کر لو۔ ذرا شعر کا حسن دیکھیے، ہے مسے خام تو اس طرح سے کندن کر لو، دل کو یاد شہ کونین کا مسکن کر لو، سبز گنبد سے یوں تعلق بناؤ نازش کہ روح بھی اپنی ہرے رنگ سے روغن کر لو۔ یہ رنگ تمہارے اندر بھی اتر جائیں، یہ رنگ میرے اندر بھی اتر جائیں، اور ہم حضور کے کہلائیں، ہم حضور علیہ السلام سے منسوب ہو جائیں۔ اس طرح منسوب ہوں کہ ہمیں دیکھ کے حضور لوگ یاد آئیں، لوگوں کو حضور یاد آئیں، ہمیں دیکھیں اور حضور پہ درود پڑھیں۔ تو اپنی زندگی کو اس طرح حضور کی محبت کے سانچے میں ڈال دیں۔ اپنا طرز زندگی، اپنا انداز معاشرت، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا سونا، جینا مرنا حضور کے طریقے کے مطابق، یہ ہے سیرت کا وہ جلیل عنوان، اور یہ وہ رنگ ہے سیرت کا جو ہمارے وجود سے دکھائی دے اور ہمارے انداز حیات سے چھلکے اور پتہ چلے کہ یہ حضور کا عاشق ہے اور یہ حضور کا غلام ہے۔ ورنہ دیکھیے دعویٰ تو کوئی بھی کر سکتے ہیں، دعویٰ دلیل کے بغیر قابل قبول نہیں ہوتا۔ ہمارے استاد ایک شعر جھوم کے پڑھا کرتے تھے، عاشق عاشق ہر کوئی آکھے پر عاشق بندا مر کے، زہر پیالہ کوئی نہیں پیندا پر عاشق پیندا بھر کے۔ تو آج میں دیکھیں ہمیں اس دین کے لیے تکلیفیں کتنی سہنی پڑی ہیں۔ وہ جن کو اللہ نے عزتوں کی مسندوں پہ بٹھایا تھا انہوں نے بچے کٹوا دیے، اذیتیں سہی، تکلیفوں سے گزرے، کن کن مشکلات کا سامنا انہوں نے نہیں کیا۔ بھاری پتھر ان کے بدن پہ رکھ دیے گئے، چکیاں پسوائی گئیں، جس میں میخیں ٹھوکی گئی۔ اس شخص کی کہانی بھول سکتے ہیں جس کی دونوں ٹانگیں 2 اونٹوں کی پچھلی ٹانگوں سے باندھ دی جاتی ہیں، اور کہا کہ دین سے منحرف ہو جا ورنہ ان اونٹوں کو ہانکا دیں گے اور تیرا بدن 2 برابر حصوں میں چر جائے گا۔ اور اس نے کیا کہا، کرو جو کرنا ہے، اور پھر اونٹوں کو ہانکا لگایا گیا اور بدن چرنے لگا، 2 برابر حصوں میں تقسیم ہونے لگا، سرخ سرخ قطرے گرنے لگے۔ لیکن تاریخ بتاتی ہے جب تک زبان بولتی رہی لفظ یہی تھے، فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم زندگی کی بازی جیت گیا ہوں۔ اور آج ہم کیا کہتے ہیں جی دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ یہ وہ شخص بول رہا ہے دین پہ چلنا مشکل ہو رہا ہے جو صبح ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کی زحمت نہیں ہوتی، گرم پانی دستیاب ہوتا ہے۔ مسجد میں جا رہا ہے تو ہیٹر سلگ رہے ہیں، گرمیوں کا موسم ہے تو اے سی لگے ہوئے ہیں، قالین بچھے ہیں نرم اور گداز، تھوڑے سے حالات خراب ہوئے تو باہر گن مین بھی کھڑا ہے،
اور ہم کہتے ہیں کہ جناب آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل. مخملی مسلوں پر سلگتے ماحول کے اندر، سرد اور گرمیوں میں سرد اور سردیوں میں گرم ماحول کے اندر جا کے نماز پڑھنے والا کہتا ہے آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا. میں کہتا ہوں تیرے لیے مشکل ہے یا کربلا والے حسین کے لیے مشکل تھا؟ دین پہ چلنا تیرے لیے مشکل ہے یا بلال حبشی پر مشکل تھا، جن کے بدن میں میخیں ٹھونک دی جاتی ہیں، ان سے چکی پسوائی جاتی ہے، بدن پہ کوڑے مارے جاتے ہیں، لیکن بلال آگے سے مسکرا رہے ہیں. کسی نے گزرتے کہا کہ بلال عجیب بات ہے، یہ تمہیں کوڑے مارتا ہے، تم آگے سے مسکراتے ہو. اللہ اکبر. بلال آگے سے کہتے ہیں کہ تم بازار میں جاتے ہو نا مٹی کا برتن خریدنے کے لیے، تو اس کو ٹھونک ٹھونک کے دیکھتے ہو نا کہ آواز تو ٹھیک ہے، کہیں کچا تو نہیں. کہا تم مٹی کا برتن خریدنے جاؤ تو اس کو بھی ٹھونک بجا کے دیکھتے ہو، کہیں کچا تو نہیں، آواز تو ٹھیک ہے. کہا میرا مالک بھی بلال کو خرید رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہیں بلال کچا تو نہیں، آواز تو ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں مالک خرید لے بلال کو، کھال ادھر بھی جائے گی، حق حق کی آواز ختم نہیں ہوگی. زخم پہ زخم کھا کے جی، خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے دل لگی نہیں. جب دعویٰ عشق کیا ہے تو پھر اس کو نبھانا پڑے گا. چمی گوئے مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ. اقبال کہتا ہے جب میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں تو کانپ جاتا ہوں، لا الہ الا اللہ کہنے کی مشکلات کو میں سمجھتا ہوں. جب کہہ دیا لا الہ الا اللہ تو پھر دنیا کے سارے باطل سے ٹکر دے لی، تو پھر ایک کا ہو کے رہ گیا، پھر ہر بت سے ٹکرا گیا، ہر مشکل سے ٹکرا گیا. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم سے کوئی ناراض بھی نہ ہو، ہمارا نفس بھی ہم سے راضی رہے، بت بھی ہم سے راضی رہیں، جھوٹ مکر فریب بھی چلتا رہے اور ہمارا دین بھی چلتا رہے. ایسا نہیں ہوگا. سراسر موم یا سنگ ہونا پڑے گا، دو رنگی یہاں نہیں چلے گی، یک رنگ ہونا پڑے گا. اگر جھوٹی سرداری، مکر فریب، دجل، تلبیسات بھی چلتے رہتے اور اسلام بھی چلتا رہتا تو ابو جہل کو کیا ضرورت تھی کہ اسلام کا انکار کر کے مخالفت میں کھڑا ہوتا؟ اسے پتا تھا اسلام لانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب کو چھوڑنا ہوگا. اسلام من مانی کا نام نہیں ہے، حضور کی سچی غلامی کا نام ہے. اسلام کا معنی تسلیم کردن، سرے تسلیم خم کرنے کا نام اسلام ہے. تو جب اسلام لے آئے تو پھر اپنی خواہش نہیں رہی، تیرے ہندیاں سندیاں محبوبہ میں کافر ہوواں جے میں ہوواں، پھر تو اپنے وجود کی بھی نفی کر دی جاتی ہے. پھر ہم ہوتے کون ہیں کچھ ہو، تو پھر تو محبوب کی ادائیں ہی سب کچھ ہوتی ہیں، محبوب کا حکم ہی سب کچھ ہوتا ہے. تو آئیے میں اور آپ اپنی زندگیوں کو حضور کی محبت کے سانچے میں ڈھال دیں اور عقیدتوں کے رنگ میں رنگ دیں، اور اس انداز سے ہم دکھائی دیں کہ لوگ ہمیں دیکھ کر کے کہیں کہ یہ حضور کا غلام ہے، یہ حضور کا نوکر ہے. ہماری زندگی کا ایک ایک گوشہ، ایک ایک لمحہ، ایک ایک ساعت حضور علیہ السلام کی غلامی کی سائے میں بسر ہو. اور اقبال کے اس کلام پر اور اقبال کے شعر پر اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاؤں گا. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. اقبال کہتے ہیں حضور سے وفا کر لو، پھر قلم بھی تمہیں دے دیں گے، تختی بھی تمہیں دے دیں گے، پھر جو لکھنا ہوا خود ہی لکھ لینا. تمہاری تقدیر کے فیصلے واشنگٹن میں نہیں ہوں گے، بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے. شرط یہ ہے کہ تم حضور کے ہو کے دیکھو. جنہوں نے حضور کو مانا اور پھر ان کے ہو گئے، پھر زمانہ ان کے قدموں تلے، ان کے قدموں تلے اپنی آنکھیں زمانہ بچھاتا دکھائی دے رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارض تہامہ سے گزرے تو بچوں کی طرح بلک بلک کے رونے لگے. تو کسی نے کہا کہ عمر کیا ماجرا ہوا، یوں بچوں کی طرح رو رہے ہو؟ کہا یہی ارض تہامہ تھی اور میرے باپ خطاب نے مجھے 5 اونٹ قطار میں سیدھے کرنے کے لیے کہا تھا. میں آگے والا سیدھا کرتا تھا، پیچھے والا ٹیڑھا ہو جاتا، پیچھے والا سیدھا کرتا، آگے والا ٹیڑھا ہو جاتا. تو میرے باپ نے کہا تم ایک عرب کے بیٹے ہو کہ 5 اونٹ قطار میں کھڑے نہیں کر سکتے؟ کہا عمر پہ ایک ایسا وقت آیا کہ اس سے 5 اونٹ قطار میں کھڑے نہیں ہوتے تھے، اور آج 22 لاکھ مربع میل کی حکمرانی اور شرق سے لے کر غرب تک سارے انسان بھی ایک لائن میں کھڑے ہیں. یہ محمد عربی کے قدموں کا صدقہ نہیں تو اور کیا ہے، حضور کے جوڑوں کا صدقہ نہیں ہے تو اور کیا ہے. تو ان کی ہو کے تو دیکھو، زمانہ تمہارا ہوگا، دنیا باج گزار ہوگی تمہاری. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. تم ہی سر بلند ہو، شرط یہ ہے کہ تم انہی کے ہو کے رہو اور اپنی زندگیوں کو ان کے قدموں پہ لگا لو. اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کو اللہ خوش رکھے. اہل وہاڑی نے جس شوق سے، جس وارفتگی سے، جس محبت سے اپنے آقا و مولا کے حضور اپنی محبتوں کا خراج پیش کیا، اور جس طرح آپ ہجوم کر کے اس اجتماع گاہ میں تشریف لائے اور جس شوق سے، جس ولولے کے ساتھ سنا، اللہ تعالیٰ مجھے سب سے پہلے اور آپ کو
جو میں نے کہا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، چونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، عمل نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو، حضور کے طرز حیات کو اپنی زندگی میں، اپنے آپ کو اتنا ستھرا کر لیں کہ ہم لوگوں کے لیے خیر کی چابی بن جائیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ خیر کی چابی بن جاؤ اور شر کا تالا بن جاؤ۔ ہمارا وجود اللہ کی مخلوق کے لیے رحمت کا ذریعہ بن جائے، ہمارا وجود اللہ کی مخلوق کے لیے راحت کا ذریعہ بن جائے، ہمارا وجود کسی کے لیے اذیت کا سبب نہ ہو، ہمارے ہمسائے ہم سے تنگ ہوں، ہمارے دوست ہم سے تنگ ہوں، ہم جو ہے وہ اگر کاروبار میں ہیں تو ہمارے جو ہے وہ کاروباری ساتھی ہم سے تنگ ہو، نہیں، ہمارا وجود بے زہر ہو اور اللہ کی مخلوق کے لیے ہم رحمت کا گھنا سائبہ بن جائیں، اور اللہ جل شانہ کی خاص رحمتیں پھر ہمارے اوپر برسیں گی، حضور کی عنایات ہم سب کا مقسوم ہوگی۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے، دنیا آخرت کی بہاریں ہمارا مقسوم کرے۔ کار ما آخر شدو آخر زما کار نشد، مشت خاک ما غبار کوچہ یار نشد، و آخر دعوانا ان الحمدللہ۔ جھولیاں رحمتوں سے بھر دی جائیں، بخت کی بہاریں نصیب ہوں، مقدر کی خزائیں رخصت فرما دی جائیں۔ جیے تو تیرے لیے، مریں تو تیرے دین کے لیے، زندگی کی آخری ہچکی تک تیرے رسول کے وفادار رہیں۔ ہر علت، ہر قلت، ہر ذلت سے رہائی عطا کر، اپنے پاک نبی کے در کی گدائی عطا کر۔ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے، دجل و تلبیسات سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اللہ جتنے لوگ آئے ہیں گھروں میں واپس پہنچنے سے پہلے اس اجتماع کی برکتیں سب کے گھروں تک پہنچا دیں، اور اللہ ہمیں خود احتسابی کی توفیق عطا کر دے، اپنے من میں اتر کے اپنا جائزہ لے کے اپنی اصلاح کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ جتنے لوگ آئے انہوں نے جو سنا، جو چیزیں قابل عمل ہیں، اللہ اپنے کرم سے ان پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان بنا دے۔ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے، دجل و تلبیسات سے ہماری حفاظت فرمانا، ہمیں اپنی پناہوں کے حصار میں رکھنا، اپنی امان کے سائے میں رکھنا۔ اللہ میرے وطن کی خیر کرنا، میرے ملک کو امن کے اجالے دینا، دہشت گردی کے سلگتے الاؤ ٹھنڈے کر دینا۔ اللہ اس ملک کو معیشت کا جمال دینا، معاشرت کا حسن عطا کر دینا، اس وطن کی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت فرمانا، عالم اسلام کو تغلب عطا کرنا، عظمت پارینہ، رفعت رفتہ عطا کرنا، اتنی طاقت اور توانائی دینا کہ تیرے محبوب کی ناموس کی طرف کوئی میلی نظر سے دیکھنے کی ہمت بھی نہ کر سکے۔ اللہ اس امت کو کھویا ہوا وقار عطا کر دینا۔ اللہ احیاء خلافت کا زمانہ نصیب فرما، وہ لمحے عطا کر عساکر امام مہدی کو بھیج دے۔ اللہ ان ظالموں، ان شریروں جنہوں نے تیرے محبوب علیہ السلام کی ناموس پر حملہ کیا، اللہ ان کو غارت فرما دے، اور اس امت کو توانائی، طاقت اور ہمت اور توفیق عطا فرما دے۔ 56-57 اسلامی ملکوں کے حکمرانوں کو غیرت عطا کر دے۔ اللہ پوری امت کو غیرت مند حکمران عطا فرما، غیرت مند حکمران عطا فرما۔ اللہ ساکر اسلام کی مدد فرما، اور ان کو حضور کی ناموس کے لیے کھڑا ہونے کی توانائی عطا کر دے۔ اپنا خاص کرم ایک ایک لمحہ ہماری زندگی میں اتار دے۔ ادارت المصطفیٰ حلقہ وہاڑی کے تمام دوستوں کو لمحہ لمحہ عزت آبرو عطا کرنا، ان کی کاوش کو مستجاب فرمانا۔ اللہ جتنے لوگ آئے ہیں سب کو خیر دینا، پناہیں دینا، امان دینا، حفاظتوں کا حصار دینا، برکتیں، رحمتیں، راحتیں مقسوم کرنا، اپنی کرم نوازیوں کے اجالے دینا۔ محبوب